منافقین کو جنت دوزخ نظر نہیں آ رہی اور ان کا یقین اس پر نہیں ہے اور مجھے بھی جنت دوزخ نظر نہیں آتی، تو پھر مجھ میں ان میں کیا فرق رہا؟ یہ بھی ایک کیفیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی تو یہ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ حال تو میرا بھی ہے۔ اب دونوں کے دونوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں حاضر ہوئے اور جا کے اپنی اپنی بات رکھی، یا حنظلہ ساعتن فساعتن، اے حنظلہ وقت وقت کی بات ہے، لیکن میرے دوستو بزرگوں ہم پہ تو کوئی ساعت ایسی گزرتی ہی نہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے بلکہ 10 چیزوں کا نام عبادت ہے، 10 چیزوں کا نام عبادت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پڑوسیوں کے حقوق، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی اور تجارت، یہ 10 چیزیں عبادت ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 چیزیں گنوائی ہیں کہ ان 10 چیزوں کا نام عبادت ہے، ان 10 چیزوں کا نام عبادت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تجارت، دعوت، تجارت، حقوق العباد، پڑوسی کو حقوق کا پہچاننا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی اور اس کا اہتمام اور اس کو اپنی زندگی میں لانا، 10 چیزیں گنوائی ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان 10 چیزوں میں اس طرح چلنا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، تجارت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، زمیندارہ اس طرح کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، حاکم حکومت اس طرح کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند ہو کر چلنے کا نام ذکر ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند ہو کر چلنے کا نام ذکر ہے۔ کل مطیع ذاکر، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہو کر چل رہا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، وہ حاکم ہے یا محکوم، وہ کاشتکار ہے یا ملازم ہے، وہ تاجر ہے، وہ جو بھی کچھ ہے، وہ جہاں بھی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم اس پہ کیا لاگو ہو رہا اور اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات اس سے متعلق ہیں، ان احکامات کا پابند ہو کر چلنے کا نام ذکر ہے۔ لیکن یہ ذکر ہم میں کیسے آوے؟ یوں آیا روایت میں کہ اتنا کثرت سے ذکر کرو، اتنا کثرت سے ذکر کرو، اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے، لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، دیکھو بات دھیان سے سنیو، یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے کہ اتنا ذکر کثرت سے کیا کہ پاگل ہو گیا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے روایت کا۔ یہ مطلب نہیں روایت کا کہ اتنا ذکر کیا کہ پاگل ہو گیا اور دماغ الٹ گیا، یہ مطلب ہے کہ اس کو پاگل کہو۔
کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگیں. یہ مطلب نہیں ہے. پھر اس نے اللہ کی ذات کا تعارف تاجروں سے، کاشتکاروں سے، زمینداروں سے، ملازموں سے، حاکموں سے، ہتھیار والوں سے، سرمایہ داروں سے، جو نقشے لیے بیٹھا ہے اس کے نقشے کے خلاف یہ کلمے کو لے کر اگر نہیں گیا اور تنہائی میں ہی اس نے ذکر کر لینے کو ذکر سمجھا اور نکل کے اس کی دعوت نہ دی، اس کو اپنے اندر اتارنے اور سارے عالم کے انسانوں کو اس پر لانے کی اس نے محنت نہ کی، تو بتاؤ جو آدمی صرف تنہائی میں ذکر کر لے وہاں اسے پاگل کون کہے گا؟ تنہائی میں بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ذات کے تعارف، اللہ کی ذات سے تعلق قوی کر رہا ہے اور اللہ کی ذات کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا دھیان جما رہا ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ جو روایت میں آیا ہے کہ لوگ اتنا، یعنی کہ جس کو اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تو پاگل کہنے لگے، تو جو آدمی کسی کے سامنے ذکر نہیں کر رہا ہے وہاں اس کو پاگل کون کہے گا؟ وہاں کوئی پاگل کہنے والا نہیں. یہ اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پاگل کہنے والا نہیں ہے. اور یہ لوگوں میں نکل کے اللہ کی بڑائی کو تاجروں سے تسلیم نہیں کروا رہا اور حاکموں سے تسلیم نہیں کروا رہا اور زمینداروں سے اللہ کی ذات سے ہونے کو تسلیم نہیں کروا رہا اور ہتھیار والوں سے اللہ کی ذات سے حفاظت کے ہونے کو تسلیم نہیں کروا رہا اور یہ ڈاکیوں سے اللہ کی ذات سے شفا کے ہونے کو تسلیم نہیں کروا رہا، تو اب اس کو پاگل کون کہے گا؟ میرے دوستو بزرگوں، دیکھو بات اتنی سی ہے، ما یاتیہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. ما یاتیہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. کہ جو نبی ان کی طرف بھیجا گیا، جو نبی ان کے پاس آیا، ہر نبی کو یا پاگل کہا یا ساحر کہا. کہ یہ اتنا کثرت سے اللہ کی ذات کا تعارف کرائے گا کہ تاجر اس کو اب اپنی تجارت سے جو کامیابی کا یقین رکھتے ہیں وہ جب اس کے کلمے کو اپنی تجارت کے یقین کے خلاف سنیں گے تو اس کو پاگل کہیں گے. زمیندار جو اپنی کھاد اور اپنے پانی پر بھروسہ کر کے اور اپنی محنت پر زمین کے اگانے کا یقین کر رہا ہے زمین کی ذات سے، ہتھیار والے اپنے ہتھیاروں سے حفاظت کا جو یقین کیے ہوئے ہیں ان ہتھیار والوں سے، یہ جب جا کر اللہ کی ذات سے ہونے کو کہے گا کہ اللہ کی ذات سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ ہی اگاتے ہیں، زمین نہیں اگاتی، اللہ پانی برساتے ہیں، زمین سے اللہ دانا جو ہے، اللہ تعالیٰ زمین سے دانا خود اگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین کو خود پھاڑتے ہیں. تو یہ جا کر تاجروں سے اللہ کی ذات کا تعارف کرائے گا کہ تمہاری تجارتوں سے نہیں ہوتا، اور یہ جا کر زمینداروں سے ان کی زمینوں میں اللہ کی ذات سے ہونے کا تعارف کروائے گا اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دلاوے گا. اب یہ ہر نقشے والے اس کو اس طرح پاگل کہیں گے جس طرح ہر نقشے والوں نے اب سے پہلے ہر نبی کو پاگل کہا ہے. تو اب کہا جائے گا کہ اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں. اب ہوگا یہ اصل مجنون کہ اس کی آواز اور اس کی بات وہ سارے نقشے والوں کے خلاف ہوگی، سارے نقشے والوں کے خلاف. لیکن میرے دوست بزرگوں، ہم اللہ اکبر تو کہتے ہیں، اللہ اکبر تو کہیں گے، لیکن آیا اللہ کے غیر کی بڑائی
ہمارے دل سے اللہ کی کبریائی کے کہنے کے ساتھ ساتھ نکل گئی یا نہیں نکل گئی؟ اور اگر نکل گئی تو صرف اللہ اکبر کہنے کا وقت نکلی ہے یا ہر وقت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے غیر کی بڑائی ہمارے دل سے نکل گئی؟ یہ سوچو کہ جب اللہ اکبر کہہ دیا تو اب جب اللہ کے غیر کی ہر اللہ کے غیر کی چھوٹائی کا اقرار کر لیا اور اللہ کی ذات کی بڑائی کا یقین کر لیا تو اب اللہ کے غیر کو بڑا کہہ رہا ہے، تو بتاؤ یہ جس نے اللہ اکبر کہا تھا یہ صرف اللہ اکبر کہنے کا وقت کے لیے کہا تھا، یہ اس نے ہمیشہ کے لیے اللہ کی کبریائی کو اپنے دل میں بٹھانے کے لیے کہا؟ دعوت اللہ کے بغیر اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین کہ بننے کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین تو میرے دوست بزرگوں اسی سے آئے گا جس کام کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے اور جس بات کی انہوں نے دعوت دی ہے اور جس طرح نبیوں نے اللہ کی ذات کا تعارف کرایا ہے۔ اللہ کی ذات کا تعارف جس طرح نبیوں نے کروایا ہے اور سارا قرآن اس تعارف سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تاجروں سے، کاشتکاروں سے، زمینداروں سے، ملازموں سے ایک ایک سے اللہ تعالیٰ خود براہ راست پوچھتے ہیں۔ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ کہ آگ کیا اور پانی کیا اور زمیندارہ کیا اور بچوں کا پیدا کرنا کیا، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو پوچھتا ہے۔ لیکن ان الانسان لربه لکنود، ان الانسان لربه لکنود، یہ کہ یہ انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے۔ ناشکرا ہونے کا کیا مطلب؟ کہ ناشکرا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ کرتا ہے اس کی نسبت ہمارے غیر کی طرف کرتا ہے۔ ناشکرا ہونے کا یہ مطلب ہے۔ میرے دوست بزرگوں کہ وہ آدمی کوئی کام کرا دے اس سے یہ کہہ دینا آپ کو شکریہ، اسے نہیں شکر اس کو نہیں شکر ادا کرنا کہتے، بلکہ یوں کہے آ کر صدر صاحب آپ نے ہی کر کے دیا ہے، وزیر صاحب آپ ہی کر سکتے تھے۔ وہ جو خوش ہوگا وہ صدر یا وزیر، وہ جو خوش ہوگا وہ اس سے نہیں خوش ہوگا کہ آپ نے ایک کاغذ اس پہ شکریہ کا لفظ لکھ کے بھیج دیا، بلکہ وہ خوش اس سے ہوگا کہ آپ آ کے مجھ سے یہ کہیں کہ آپ کے علاوہ اس کام کو کوئی نہیں کروا سکتا تھا، آپ نے ہی کروا کے دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شکر، کہ جو کام ہو گیا ہے اللہ کے کرنے سے، محض اللہ ہی کے کرنے سے، اب اس کی نسبت محض اللہ ہی کی ذات کی طرف کی جائے، اسے کہتے ہیں شکر۔ دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیل مقابل، تانگا سٹینڈ، مین روڈ، پیر گدائی، راولپنڈی۔ یہ انسان اپنے محنت کروں گا اور اپنی سی کوشش کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو نمازی نہیں پاوے گا اور اکثر کو
ذاکر نہیں پاوے گا، یہ نہیں کہا شیطان نے، اسے خبر ہے کہ سارے عمل، سارے احکامات، سارے